آپ کو پتہ ہے ہم نے رمضان مبارک کی مناسبت سے احادیث مبارکہ کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں ہم ذکر اللہ کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں. تو آج ہم اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک حدیث مبارک ہے. صحابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کچھ وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مقدور بھر اللہ کے تقوی یعنی خوف اور خشیت کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور ہر ہجر و شجر کے پاس یعنی ہر جگہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اور جو بھی کوئی برا کام کر بیٹھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے اثر نو توبہ کرو، پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ توبہ اور علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ. اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کے ذکر سے زیادہ اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو. اسی روایت میں آیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نہ اللہ کی راہ میں جہاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ اللہ کی راہ میں جہاد بجز اس شخص کے جو اپنی تلواروں سے دشمنوں کی گردنیں اس قدر کاٹے کہ وہ ٹوٹ جائے. آخری جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی کی گود میں درہم روپے بھرے ہوں اور وہ ان کو برابر تقسیم کر رہا ہو، اور دوسرا آدمی برابر اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس درہم تقسیم کرنے والے سے افضل و اعلیٰ ہوگا. اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بہشت کے سبزہ زاروں میں سے گزرا کرو تو سیر ہو کر چر لیا کرو، یعنی ذکر اللہ کی نعمت خوب اچھی طرح حاصل کر لیا کرو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، بہشت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کے خلقے.